پیارے بچوں، سبق اپنی مدد آپ سے یہ انتہائی مختصر لائنز ہر روز کے تجربے سے بات معلوم ہوتی ہے، نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ اسے آپ کتاب سے دیکھ لیں گے، اس کی تشریح آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ سر سید کا یہ مقالہ ان کے رسالے تہذیب الاخلاق میں چھپا اور پھر مقالات سر سید کی جلد پنجم کا حصہ بنا، تو اسے آپ دیکھ لیں گے کہ یہ اجمالی سیاق و سباق لکھا ہوا ہے۔ اس کی تشریح یوں ہوگی، اس عبارت میں مسلمان برصغیر کے عظیم مسلم مخلص رہنما سر سید احمد خان نے انفرادی کردار کے دوسروں کے کردار پر مرتب ہونے والے اثرات کا ذکر کیا ہے۔ حیات انسانی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ عقل سلیم کا حامل انسان ہر لمحہ دوسرے انسانوں سے سیکھتا رہتا ہے۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اچھے انسانوں میں رہنے والے لوگ اچھے بن جاتے ہیں اور بروں میں زندگی بسر کرنے والے برے بن جاتے ہیں۔ یہ بات ایک فارسی شاعر نے یوں بیان کی: صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات اب لی گئی ہے اس پیرے سے۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں ایک قوت ہوتی ہے۔ اب آگے تشریح کریں۔ دنیا بھر کے مصلحین نے کردار سازی پر زور دیا ہے۔ کردار سازی کا بنیادی تعلق انسان کی ذہن سازی سے ہے۔ سر سید بھی اس نقطے پر توجہ مرکوز کرنے کا سبق دیتے ہیں۔ ان کے مطابق قافلہ حیات روزانہ نئے تجربات سے گزرتا ہے۔ ان تجربات کا خلاصہ ہے کہ ہر انسان کی سوچ سے جنم لینے والا حسن عمل دوسروں کے کردار کو، فکر کو، شخصیت کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے تو انسان مثالیت پسند، آئیڈیلسٹک بنا ہے۔ اسی طرح دوسروں کی بدعمالی بھی منفی ذہن کو اپنی جانب راغب کرتی ہے۔ اچھے اور برے اعمال کے دونوں دریا برابر رواں دواں ہیں۔ یہ سب دوسروں کے اعمال سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے۔ بقول شاعر: کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ انسانی کردار میں زبردست قوت پائی جاتی ہے۔ اب یہ بات ہم نے پیرے سے لی ہے کہ دوسروں کے سلوک یا برتاؤ کو، دوسروں کی سیرت کو، حتیٰ کہ دوسروں کی زندگی متاثر کرتا ہے۔ جب ہم تاریخ بشریت کا مطالعہ کرتے ہیں، امر واضح ہو جاتا ہے، ہر فرد نے دوسرے کو متاثر کیا، چراغ سے چراغ جلتا رہا، اور آج انسان ترقی کی اس منزل پر پہنچا ہوا ہے۔ انسان کتابی علوم سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا اثر اس پر دوسرے انسانوں کے کردار کا مرتب ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان فطرتاً نقل اتارنے والا ہے۔ اگر مسلمان برصغیر اپنے آپ کو قوم بنانا چاہتے ہیں، غلامی کو آزادی میں بدلنا چاہتے ہیں، اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے کردار سازی پر توجہ دینی ہوگی۔ یہ معروف شعر ہے، آپ نے یاد کیا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیں گے۔ کردار سازی ہی سب سے عمدہ عملی تعلیم ہے۔ سر سید احمد خان مسلمان برصغیر کے مصلح بن کر ابھرے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ عہد جدید کے نظریات اور رجحانات سے آگاہ تھے۔ ذہن انسانی اور انسانی سماج کے ارتقائی مراحل میں بزور طاقت تبدیلیوں کو رد و مسترد کیا جا رہا تھا۔ یورپی دانشور اس بات پر زور دے رہے تھے کہ اچھائی اور برائی سے متعلق انسانی شعور بیدار کیا جائے، نہ کہ کوڑا، چابک یا ڈنڈا لے کر انسانوں کو ہانکا اور مارا جائے۔
جب شعور انسانی پختہ ہو جائے گا تو انسان اچھائی اختیار کرے گا، برائی سے دوری کا رجحان قائم ہوگا، کردار اچھے ہو جائیں گے، کردار سازی سے خانہ سازی اور پھر معاشرہ سازی ہوگی، تو لوگ یہ نہ کہیں گے جو برائی تھی میرے نام سے منسوب ہوئی، دوستو کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا۔ سر سید احمد خان کو 1869 میں برٹش حکومت نے دورہ انگلستان کرایا۔ انہوں نے برطانوی سیاسی، سماجی، تعلیمی، علمی انقلاب کا مشاہدہ کیا، صحافت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، رسالہ، اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر دیکھا، واپس آ کر اسی طرز پہ رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا جس میں مختصر مضامین لکھے جاتے۔ یہ مضمون اس سلسلے کی کڑی ہے جس نے تشکیل پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب تعمیر پاکستان سے اس سے رہنمائی لینا لازم ہے۔ انداز بیاں سادہ، معلوماتی، سلیس اور حرکت و عمل سے بھرپور ہے۔